بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج دوسرا عنوان تھا لیکن اچانک صبح معلوم ہوا 9 بجے کہ حضرت قاضی مرحوم مولانا ملا احمد صاحب کے سلسلے میں کچھ باتیں کہنی ہیں۔ دیکھیے دنیا میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، انسان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں، جن سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے انسانیت کو۔ کچھ کی مثال شجر سایہ دار کی ہوتی ہے، پھلدار درخت کی ہوتی ہے جس سے سایہ بھی ملتا ہے اور پھل بھی ملتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ان سے پھل تو نہیں ملتا، سایہ تو ملتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کانٹے دار ہوتے ہیں جس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ اس سے بعض دوسرے کام بھی اچھے کاموں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مرحوم کی جو مثال تھی ایک پھلدار سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتے تھے، خوشبودار سایہ دار اور پھلدار درخت تھے جس سے انسانیت کو فائدہ تھا، فائدہ ہی فائدہ تھا۔ آپ کا انتقال ابھی ہوا، یعنی 15 جولائی کو ہوا تھا 2020 صبح 4 کے وقت آپ کی وفات ہوئی تھی، اور آپ کا جو نیگیٹو تھا، آپ کا پوزیٹیو رپورٹ آنا یہ بھی گویا آپ کی ولایت کی دلیل تھی، گویا اچانک سب کا دیدار نصیب ہونا، سب کو زیارت نصیب ہونا، یہ بھی گویا آپ کی ولایت تھی۔ آپ کی پیدائش 7 اگست 1945 کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی آپ نے انجمن میں حاصل کی، اور انجمن میں آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، آپ نے 10ویں کلاس تک، اور بقول مولانا عبدالمتین منیری صاحب کے 1962 میں جامعہ اسلامیہ کی بھٹل کی تاسیس کا اعلان ہوا۔ اس وقت آپ نے بانیان جامعہ میں سے ایک اور تاسیسی کمیٹی کی کنوینر جناب الحاج مہدی منیری کی تقریر سے متاثر ہو کر جامعہ اسلامیہ میں داخلے کا آپ نے فیصلہ لیا۔ تو آپ وہ ایک بہترین انسان تھے، آپ سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے، اور سادگی کے آپ جامع مرقع تھے، سادگی اور پرکاری کا بہترین نمونہ تھے، بڑے بے باک اور نڈر شخصیت تھی، حق گو تھی، بے باک تھی، صاف گو تھی، ڈر اور خوف حق بات کو رکھنے میں کبھی آپ ڈر محسوس نہیں کرتے تھے، اپنی بات کو بے لاگ اور بغیر لپیٹ کے رہتے تھے، بغیر لاگ لپیٹ کے اپنی بات کو رکھنا یہ آپ کی خاصیت تھی۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی قدیم صالح اور جدید نافع کا حسین سنگم تھے، یعنی جدید تعلیم اور نئی تعلیم، قدیم اور جدید کی گویا آپ حسین مرقع اور حسین پیکر تھے۔ فقہ پر جہاں آپ کو مہارت تھی، علوم دنیا پر جہاں آپ کو دسترس تھی، وہیں علوم عصریہ سے بھی آپ کا اچھا خاصا لگاؤ تھا۔ بعض علوم عصریہ پر بھی آپ کو درد تھا، خصوصاً نظام شمسی کے پیش نظر اوقات کے صوم و صلات کے معاملے میں آپ تاق تھے۔ آپ کا جو نماز کے اوقات کی جو تعیین ہے وہ گویا پوری ساحلی پٹری میں گویا آپ کا ہی نماز کا جو نقشہ آپ نے مرتب کیا تھا پورا چلتا ہے۔ تو گویا آپ جدید اور قدیم کے گویا حسین پیکر تھے، جدید علوم کے بھی صرف زبان حال سے نہیں، زبان قلب کے گویا اس علوم سے بھی آپ کو اچھا خاصا درد تھا۔ قدیم صالح اور جدید نافع کا حسین امتزاج ہونے کا ایک بعید ثبوت آپ کا یہ بھی تھا کہ کمپیوٹر وغیرہ سے آپ کا اچھا خاصا لگاؤ، نئی نئی چیزوں سے آپ کا تعلق، نئی نئی چیزیں آتی تھی۔ مجھے یاد ہے مولانا عبدالمتین منیری جو ہمارے حسن ہیں، جب بھی وہ دبئی سے ان کا آنا ہوتا تو ہر بار وہ آتے، 1 مہینہ رہتے تو 1 مہینے میں 4 مرتبہ آپ کے گھر کی زیارت کرتے، اور نئی نئی جو کتابیں آئی تھی آتی ہوتی کمپیوٹر پر یا اس سے استفادہ کرتے اور سیکھ کر جاتے، اور بہت سی چیزیں نئی چیزیں لے کر جاتے۔ تو گویا جدید سے بھی آپ کا خاصا تعلق تھا، اچھا خاصا تعلق تھا، گویا انہوں نے اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس طرح بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ گویا جدید چیزوں سے گویا وہ پڑے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، کمپیوٹر اور اس طرح کی جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی سے ان کا دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں تھے، آپ دعوت کے جدید وسائل
دعوت کے لیے جدید وسائل کو اپنانا چاہیے. بقول علامہ عزت القرضاوی کے آج اگر اس دور میں اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی کو بھیجتا تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا سسٹم اس کے ہاتھ میں دے دیتا. بلسانی قومی سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کی زبان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ آج اگر نبی بھی بھیجا جاتا تو اس سے آراستہ پہ راستہ ہوتا. آپ بڑی وسیع نظر بڑی وسیع الفکر تھے بڑی وسیع نظر تھے. علامہ رشید رضا کا جو قول ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے اور جسے امام حسن بننا رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریروں میں بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں. نتعاون فيما اتفقنا عليه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. متفق علیہ چیزوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور مختلف ہی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں. ہماری اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی مولانا کے ہاتھوں رکھا گیا تھا. مسجد احمد سعید یہ جو مسجد ہے اس کا سنگ بنیاد بھی مولانا کے ہاتھوں رکھا گیا تھا. تحریک اسلامی کے علماء سے آپ کا بڑا مارحانہ تعلق تھا. جب بھی تحریکی علماء آتے تھے یعنی دلی وغیرہ سے بنگلور سے تو آپ ان کے ساتھ لگے رہتے اور اسٹیج پہ بھی جلوہ افروز رہتے ان کے ساتھ. بڑے وسیع نظر بڑے وسیع الفکر تھے. اور آج اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے اس طرح کی وسیع فکری کی ضرورت ہے. اور آپ کے اندر جدید مسائل میں جو نئی تحقیقات ہوتی اس میں آپ کا توسع بڑھ جاتا تھا. ہمارے ایک پرانے آدمی ہیں وہ کہنے لگے وہ ہم سے کہنے لگے ابھی 10 سال پہلے کہنے لگے میرے بینک میں 40 لاکھ روپے سود کے پڑے ہوئے ہیں میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا. وہ گندگی ہے کہنے لگے وہ گندگی ہے. میں جو چاہیں اسے ہمارے برادران وطن کو استعمال کریں یہ گندگی ہے. پھر کہنے لگے ہم سے وہ مولانا ملا اقبال صاحب ہمارے ساتھی ہماری عمر کے آدمی ہیں وہ بھی بدل گئے کہ اس طرح مطلب ان کا ذہن بڑا سا یعنی تنگ نظر تھا. وہ کہنے لگے مولانا کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوگی توسع آ گیا. لیکن مولانا جانتے تھے مولانا پھر قائل ہوئے کہ سود کی جو اس طرح کی رقم جو رکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے کمزور اور بے بس اور لاچار مسلمانوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ مولانا کا توسع تھا کہ دیکھتے تھے مولانا کے توقع کس طرح کی جدید مسائل میں کیا کرنا چاہیے کس طرح کا اس کا استعمال ہونا چاہیے. مولانا دوسروں کی صدر پوشی کے کسی کے عیوب کو چھپانا صدر پوشی کرنا یہ آپ کا بہت سی مجلسوں میں شعبہ معروف اور منکر کی مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا. کچھ شہر کے ایسے مسائل آئے جس میں کچھ ایسے انہونی واقعات پیش آئے کچھ غیر اخلاقی واقعات پیش آئے تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس کی کھوج تک جانا چاہیے دین تک جانا چاہیے دین تک جا کر اس حقیقت کو معلوم کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں کون کون ملوث ہیں کتنی دور تک اس کا یعنی اس کا دھارا لگ رہا ہے اس کے ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں اس تک پہنچنا چاہیے. کچھ لوگوں نے اصرار کیا لیکن مولانا نے کتنی بہترین بات کہی. مولانا نے کہا گھٹر کے ڈھکن کو مت کھولیے. کہنے لگے گھٹر کا ڈھکن مت کھولیے. گھٹر کا ڈھکن کھل جائے گا تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. گندگی بیٹھ جائے گی. چھپائیے صدر پوشی کیجیے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کو چھپانے کی ضرورت ہے. اور مولانا نے آخری درجے تک کوشش کی اور وہ کوشش مولانا کی کامیاب بھی ہوئی. تو بڑے صدر پوش اور عیوب کو چھپانے والے اور یہ اسلام کا یہ اسلام کا تو امتیاز ہے. قرآن کیا کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا تجسس مت کرو کہا. علامہ سے سلیمان ندوی کہتے ہیں اگر کسی گھر میں گناہ ہو رہا ہے کسی گھر کے اندر میں گناہ ہو رہا ہے تو مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہو کر کھوج کریں تجسس کریں. کیوں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا تجسس نہ کرو. سامنے ظاہر ہو گیا تب الگ بات ہے اس کی معافی تلافی کرنا اس سے معافی مانگنا اور چھپ کر. لیکن گھر کے اندر ہو رہا ہے تو ہمیں داخل کر کے اس کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے. علامہ سلیمان ندوی کہتے ہیں اس سے بدنامی تجسس سے اسلام کی ہوگی. مسلمانوں کے اندر جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ اور سامنے آئیں گے اخبارات کی زینت بنیں گے سرخیوں پر آئیں گے پھر بدنامی مسلمانوں کی ہوگی اسلام کی ہوگی. تو مولانا کا بڑا ہی بڑا وصف بہترین وصف یہی تھا صدر پوشی چھپانا. کوئی بھی بڑا سا بڑا جرم ہوتا چھپا کر اسے لے جانا یہ مولانا کی خاصیت تھی. ہمیشہ مولانا علماء سے
بھی مخاطب ہوتے کہتے بعض بہت دفعہ ہم سے بھی علماء لوگ ہوتے تو کہتے دیکھیے عوام آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو عوام مانتے ہیں، عوام آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی باتوں کی لاج رکھتے ہیں، زیادہ سختی مت کیجیے۔ آپ زیادہ سختی کریں گے تو پھر جو عوام کے اندر جو ہماری ہمدردی اور محبت ہے یہ محبت نکل جائے گی، ضد پیدا ہوگی، ہر دھرمی پیدا ہوگی، یہ کہتے تھے۔ گویا آپ کا حادثہ کیا تھا؟ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ ولا تعسرا یسرا بشرا، خوشخبری سناؤ، ولا تنفرا، لوگوں کے اندر نفرت نہ پیدا کرو۔ یہ بھی گویا آپ کی گویا بڑی خصوصیت تھی۔ تو مولانا ایک بڑی شخصیت تھے، وقت نہیں ہے مولانا زبیر صاحب آپ کے سامنے کچھ باتیں رہیں گے آپ کی، تو ایک بڑی عظیم شخصیت تھی۔ مولانا کی وفات سے امت کا ایک بہت بڑا خسارہ ہوا ہے۔ ایسی شخصیت علوم و جدید کا حسین پیکر، سادہ مزاج، سادہ لو اور نڈر، حق گو، بے باک، صاف گو، لال لپیٹ نہ رکھنے والی، حق کو برملا پیش کرنے والی، علوم عصریہ اور علوم دینی اور علوم عصریہ دونوں پر بڑا دسترس رکھنے والی، وہ ایسی شخصیت آپ کو بہت نادر ملے گی، بہت کم ملے گی، اور آپ کی خلا بہت مشکل ہے، آپ کا خلا۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کسی دنگر نے کہا ہے تجربہ کار چیزوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، تجربہ کار چیز کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ مطلب ایک شخصیت سالوں خدمت کرتی ہے اور ایک تجربے پر پہنچتی ہے، اس کا نعم البدل مرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا نعم البدل ہمیں نصیب کرے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے علوم کے ناحیے سے مختصر سے رکھی، اور نظر صاحب سے کہوں گا کہ کچھ باتیں رکھی۔